وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ فرقان درس نمبر 79 اور آیت کا نمبر ہے 43-44، حصہ چہارم. آج کا موضوع، کیا ہم جانوروں سے بدتر زندگی گزار رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ افأنت تکون علیہ وکیلا. کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے خواہش نفس کو معبود بنا رکھا ہے، تو کیا تم اس پر نگہبان ہو سکتے ہو؟ ام تحسب ان اکثرهم يسمعون او يعقلون انہم الا کالانعام بل هم اضل سبیلا. یا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ان میں اکثر سنتے یا سمجھتے ہیں؟ نہیں، یہ تو چوپایوں کی طرح کے ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں. سامعین کرام، سورہ فرقان آیت نمبر 45. الم تر الی ربک کیف مد الظل. کیا تم دیکھتے نہیں کہ تمہارے رب نے کس طرح سایہ پھیلا دیتا ہے. وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا. اگر وہ چاہتا تو اس کو دائمی سایہ بنا دیتا، ٹھہرا دیتا. ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا. پھر ہم نے سورج کو اس پر دلیل بنا دیا. ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا. پھر جیسے جیسے سورج اٹھتا جاتا ہے ہم اس سائے کو رفتہ رفتہ اپنی طرف سمیٹتے چلے جاتے ہیں. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا. اور وہ اللہ ہی ہے جس نے رات کو تمہارے لیے لباس اور نیند کو ثبات، سکون کا ذریعہ. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ نُشُورًا. اور دن کو جی اٹھنے کا وقت بنایا. وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ. اور اللہ ہی ہے وہ ذات جو اپنی رحمت کے آگے آگے ہواؤں کو بشارت بنا کر بھیجتا ہے. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا. پھر آسمان سے پاک پانی نازل فرما دیتا ہے. لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتَةً. تاکہ ایک مردہ علاقے کو اس کے ذریعے زندگی بخشے. وَنُسْقِيهِ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا.
اور اپنی مخلوق میں سے بہت سے جانوروں اور انسانوں کو سیراب کرے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا، اور ہم اس کرشموں کو بار بار ان کے سامنے لاتے ہیں تاکہ وہ کچھ نصیحت حاصل کریں۔ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، مگر اکثر لوگ کفر اور ناشکری کے علاوہ کوئی دوسرا رویہ اختیار کرنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ سامعین کرام، میں نے آیت نمبر 45 سے آیت نمبر 50 تک آیات کا ترجمہ آپ کو پڑھ کے سنایا ہے۔ اس کا بنیادی جو تھوڑا سا یعنی مضمون اس میں کیا ہے، دیکھیں اس میں اللہ تعالیٰ اپنی خلاقیت، اپنی قدرت، حکمت اور یعنی اپنی قدرت، حکمت اور فعالیت، یعنی وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، جیسے چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اور وہ اپنی ربوبیت اس میں بتا رہا ہے۔ دیکھیں ان ساری صفات کا مالک ایک ذات ہے اور وہ اللہ ہے۔ میں اور آپ ایک بات نوٹ کر لیں، میں اور آپ جن حالات میں بھی ہیں، میں اور آپ جن حالات میں رہ رہے ہیں، جس دنیا میں رہ رہے ہیں، جس کائنات میں رہ رہے ہیں، اس کا خالق اور موجد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہ سارا نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور وہی اسے چلا رہا ہے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی، اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں اللہ میرا رب ہے اور میری ضروریات کا کفیل ہے، میرے آرام کا۔ اس سارا مضمون کو میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور اس کے فضل سے میں آپ کو پہلے اس کا مضمون بیان کر دوں، پھر میں نے ترجمہ تو بیان کر دیا، ایک مرتبہ پھر بیان کر دوں گا۔ تو اس سارے مضمون میں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 45 سے 50 نمبر آیت تک جو بھی میں نے آپ کو ترجمہ پڑھ کے سنایا ہے، اس ساری دیکھیں اب ہمارا کیا رویہ ہے۔ اللہ کی قدرت، اللہ کی ربوبیت، اللہ کی خلاقیت تو ہم جان گئے، لیکن اس کا ہم جواب کیا دے رہے ہیں وہ بھی آپ سنیں نا۔ اس کا جواب یعنی جواب تو کیا ہونا چاہیے تھا؟ شکر گزاری کا رویہ۔ یعنی شکر گزاری کا رویہ ہونا چاہیے تھا۔ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ، یعنی یہ مثالیں آیت نمبر 50 میں آپ دیکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ میں نے وَلَقَدْ ایک منٹ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا، اور ہم یہ بار بار ان کو یہ باتیں بیان کر رہے ہیں، صرفناہ بار بار بیان کر رہے ہیں تاکہ یہ نصیحت حاصل کریں، لیکن اکثر لوگ کفر اور ناشکری کے علاوہ کوئی دوسرا رویہ اختیار کرنے سے انکاری ہیں۔ یعنی دیکھیں ان تمام کاموں کا یہ تو دیکھیں بہت ہی سادہ سی بات ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے، سادہ سی بات ہے۔ ایک کمپنی میں آپ مثال کے طور پہ مثال قائم کر لیتے ہیں تاکہ یہ مضمون تھوڑا سا میں بھی سمجھوں آپ بھی سمجھیں۔ ایک کارخانہ ہے یا ایک دفتر ہے یا ایک کارخانہ ہے، وہاں کچھ کام ہو رہا ہے، کوئی پروڈکشن ہو رہی ہے، مالک نے وہ کارخانہ بنایا ہے، آجر نے، جو بھی آجر ہے اس نے کارخانہ بنایا کہ ہم کچھ پروڈکشن کریں گے، اس کو سیل آؤٹ کریں گے، اس سے کچھ منافع ملے گا۔ پھر وہاں ایک یعنی وہ بہت بڑا کارخانہ ہے، مثال کے طور پہ اکیلا تو وہ چلا نہیں سکا، تو وہ اس کی قابلیت کے حساب سے یعنی اس کی ضروریات کے حساب سے ایک قابل شخص کو جنرل منیجر بنا دیتا ہے، تاکہ جو مقصد کے لیے یہ انویسٹمنٹ، مثال کے طور پہ مثال ہے 50 کروڑ روپے کا کارخانہ لگ گیا۔ اب یہ 50 کروڑ روپے کی جو انویسٹر ہے اس نے تو اس لیے کی ہے کہ بھئی اس سے ایک مستقل انکم شروع ہو جائے اور پروفٹ میں جائے یہ کارخانہ۔
نقصان کے لیے نہیں بنایا، لیکن تھوڑی سی میں نیچے آ گیا ہوں نا، نیچے آ گیا ہوں، نچلی سطح پہ آپ یہ سوچیں، آپ زمین کی بات کریں. ایک انویسٹر ہے، اس نے 50 کروڑ روپے ایک کارخانہ اس لیے لگائے ہیں کہ وہ اسے مزید آمدنی کے موقع بنے، پروڈکشن ہو، کارخانہ چلے اور فائدے میں جائے. اس انویسٹر نے وہ کارخانہ نقصان کے لیے نہیں بنایا. اب اس میں مثال کے طور پہ اس میں وہ 50 لوگوں کو بھرتی کرتا ہے، کارخانہ یعنی مثال ہے 50 لوگوں کو بھرتی کرتا ہے اور وہ کارکن ہے، اور 20 لوگوں کو آفیسر کے طور پہ بھرتی کرتا ہے، ٹوٹل 70 ہے. ایک اور آدمی کو جنرل مینیجر لگا دیتا ہے. تو جنرل مینیجر کا مطلب مینجمنٹ ہے، اور اس کو کارخانہ جس لیے انویسٹر نے بنایا ہے اس کا مقصد پورا کرنا ہے، بہترین انداز میں چلانا ہے. اب آگئے، سب لوگ آگئے، یہ 71 لوگ آگئے نوکری پہ موعودہ وقت کے مطابق. ایک تاریخ پر سب کو کہ بھئی تم فلانے دن آ کر کام شروع کرو اور اس کو چلاؤ، کارخانے کو چلاؤ. اب جب وہ آتے ہیں تو ایک تو ان کو مالک نے 5 سال کی تنخواہیں ایڈوانس دے دی ہیں. پھر مالک جو ہے وہ انویسٹر، وہ بہت امیر ہے، بے نیاز ہے، بہت امیر ہے، بے نیاز ہے وہ، اور یعنی یہ بس بے نیاز ہے اور بہت بڑا، یعنی اس نے 50 کروڑ کی انویسٹمنٹ کی ہے مثال کے طور پہ، اور وہ 50 کھرب روپے کا مالک ہے. تو یہ لوگ جب آتے ہیں، یہ ان ہر ایک کو رہائشی کالونی ہے مثال کے طور پہ، جتنی بھی فیملیز ہیں ان کے لیے الگ الگ گھر اور یہ اور وہ سب کچھ اس نے فری دے دیا ہے، میڈیکل، رہائش، غذا وغیرہ، تنخواہ اس کے علاوہ ہے سب کی، اور اچھی خاصی تنخواہیں. میں اب تنخواہوں کا تذکرہ نہیں کروں گا کیونکہ آپ کے منہ میں شاید پانی آ جائے. تنخواہوں کا تذکرہ، تنخواہیں بھاری تنخواہیں. لیکن اس انویسٹر نے یہ انویسٹمنٹ جو کی ہے، ٹھیک ہے اس کے پاس پیسے ہیں، لیکن یہ کارخانہ جو لگائے یہ فائدے کے لیے لگائے ہے، اور 2 سال میں اس کی پورا سٹرکچر اور پھر مشینیں آئی ہیں، یہ وہ بہت، اس کے پھر را میٹیریل اور یہ وہ سارا 2 سال میں کمپلیٹ ہوا ہے، ایک عرصہ لگا ہے. تو اب جو کارخانہ چلانے کی تاریخ ہے جب وہ آتی ہے تو جو 71 آدمی آتے ہیں وہ لاپرواہ ہیں، وہ نہیں سمجھ پاتے کہ یہ کارخانہ جو ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کارخانہ جو مالک نے لگایا ہے یہ بے مقصد لگایا ہے، اس کا کوئی مقصد نہیں ہے. یہ مثال ہے، میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. ایک ایسا مطلب، اچھا ان کو اپنے احساس ذمہ داری نہیں ہوتی، نہ جنرل مینیجر کو ہوتی ہے، نہ وہ اپنے گھر میں اللہ تللے بیوی بچوں کے ساتھ اور 5 سال کی تنخواہیں دی بھی ہیں اور کھابے آ رہے ہیں اور کھائے جا رہے ہیں اور کھاؤ پیو عیش کرو. تو ظاہر ہے مالک کا یہ اعتماد ہوگا کہ یہ تو آئیں گے اور جٹ جائیں گے کام میں اور کارخانہ چلا کے اس کی پروڈکشن بحال کریں گے اور یہ منافع میں جائے گا. جبکہ غافل لوگ آ گئے، 71 لوگ سارے کے سارے غافل ہیں، سوئے ہوئے ہیں. اول تو یہ ہے کہ وہ چلا سکتے تو ہیں، کارخانہ چلا سکتے، اہلیت تو ہے، لیکن غافل ہیں، اور مالک سامنے ہے نہیں، مالک ان کے سامنے نہیں ہے، جو انویسٹر ہے ان کے سامنے نہیں ہے، اور کچھ پتہ بھی نہیں ہے کسی کو کہ بھئی انویسٹر کہاں ہے، کیا ہے. بس ایک کھلی چھٹی دے دی ہے کہ بھئی آ جاؤ اور کام شروع کر دو. یہ میں نے آپ کو مثال قائم کر کے دے دی. اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں یہ کارخانہ قدرت میں ہم رہ رہے ہیں، اس کارخانہ قدرت میں ہم رہ رہے ہیں. اب یہ کارخانہ کس نے بنایا ہے؟ کارخانہ قدرت
ظاہر ہے کہ اللہ نے بنایا ہے، قدرت نے بنایا ہے، قدرت کا کارخانہ ہے۔ ہمیں کس نے بنایا؟ اللہ نے بنائے۔ سورج، آسمان، چاند، ستارے، یہ کس نے بنائے؟ اللہ نے بنائے۔ کیا یہ فائدے کے لیے بنائے کہ نقصان کے لیے بنائے؟ تو یہ تو بالکل واضح ہے کہ وہ اللہ تو بے مقصد کام تو کرتا نہیں ہے، پاک ہے، وہ بے عیب ہے۔ یہ فضول کام کرنا تو ہم جیسے عیبدار لوگوں کا کام ہے۔ ہم زندگی بے مقصد گزار رہے ہیں، وہ تو ہمارا کام ہے، لیکن اللہ جو بھی کام کرتا ہے اس میں حکمت ہوتی ہے اور وہ بامقصد ہوتا ہے۔ ایک بات نوٹ کر لیں، تھوڑا سا مطلب میں آپ کو کہہ رہا ہوں، ذرا ٹھہر جائیں، میرے ساتھ ساتھ چلیں، میں آپ کو ایک مثال بیان کر رہا ہوں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ یہ کارخانہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنایا ہے اور فائدے کے لیے بنایا ہے کہ یہ کارخانہ چلے، اس میں میں انسان کو بھجواؤں۔ ساری پروڈکٹس تیار کر دی ہیں اللہ تعالیٰ نے، آلو، بھنڈی، ٹماٹر، شلجم، توری، پیاز، لہسن، ادرک، یہ ساری ہم استعمال کر رہے ہیں۔ لہسن، ادرک تو تقریباً ہر ہانڈی میں آپ استعمال کر رہے ہیں۔ پھر یہ ساری چیزیں یعنی ہمارے فائدے کے لیے، زندگی کے استعمال کے لیے بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دی، یہ پھل، یہ سبزیاں، یہ فواکہات۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں بھجوا دیا، کارخانہ تو بامقصد ہے اور ہمارے فائدے کے لیے کہ ہمیں فائدہ پہنچے، اور پھر ساری یہ رہائش اور یہ اور وہ جو اس میں بعض چیزیں تو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ نُشُورًا وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتَةً وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا۔ یہ نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، لیکن انکار ہمارا فَأَبَا، آیت نمبر 50 میں ابا، انکار کر دیا۔ اکثر لوگ جو ہے ناشکری کی زندگی گزارنے لگے۔ ایک تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں جو بات مجھے شروع میں کہنی چاہیے تھی، یہ آیات منکرین حق کے لیے ہے۔ یہ سورت جو ہے مکی ہے، یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے، مکی سورت ہے۔ اور یہ بھی آپ کو میں بتاتا رہتا ہوں کہ جو دور جاہلیت اس وقت تھا، مکے کے مشرکوں کو، یعنی قبل از اسلام کے زمانے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ دور جاہلیت۔ وہی دور جاہلیت جو ہے آج ہے، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، انہوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا لیے، ہمارے معبود ہیں، اللہ ہمارا معبود نہیں ہے۔ یہ تو ابھی ہم پڑھ کے آئے ہیں، ہمارا معبود خواہشات نفس ہے۔ أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، کیا دیکھا ہے تم نے اس شخص کو جس نے اپنا معبود جو ہے وہ خواہشات نفس کو بنا لیا ہے۔ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْهُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا۔ تو ہم تو جانوروں کی سی زندگی گزار رہے ہیں، ہم ایسی زندگی گزار رہے ہیں جیسا کہ ہمارے عقل کام نہیں کرتی۔ ام تحسب ان اکثرہم یسمعون او یعقلون، ایسی زندگی گویا کہ ہمارے کان بھی نہیں ہے، سن بھی نہیں سکتے، یا اور کھوپڑی میں بھیجا نہیں ہے، اور اگر بھیجا ہے تو وہ کسی مجبور جانور کا ہے۔ تو ہم جانوروں کی سی زندگی گزار رہے ہیں۔ زندگی کا مقصد ہمارے یعنی ہمارا ہے تو، لیکن وہ تو ہم نے دنیا کو بنا لیا ہے۔ جانور تو اپنا مقصد پورا کر رہے ہیں چاروں ناچار۔ بکری پیدا ہوتی ہے، 2-2.5 سال کی ہو جاتی ہے، اب بھون کے کھا لیتے ہیں یا مٹن بریانی بنا لیتے ہیں، تو وہ تو آپ اپنا کام کر گئی، پائے کھا لیتے ہیں اس کے۔
مغز کھا لیتے ہیں، سری کھا لیتے ہیں، پائے کھا لیتے ہیں، تو وہ تو اپنا کام کر گئی. ہماری کیا چیز کام کی ہے؟ مجھے آپ بتائیں. انسانوں کا گوشت کھایا جاتا ہے؟ نہیں، حرام ہے. مطلب مناسب بھی نہیں ہے کسی کو ذبح کرنا، اس کے تکے بنانا کسی انسان کو. آپ نے تو نہیں سنا ہوگا. تو کیا ہوتا ہے، ہندو لوگ جلا دیتے ہیں، ہم لوگ مٹی میں دبا دیتے ہیں، بات ختم ہو جاتی ہے. ہماری کیا چیز کام کی ہے؟ ہم کیوں زندگی گزار رہے ہیں؟ کس لیے زندگی گزار رہے ہیں؟ کیا ہمارے پاس عقل نہیں ہے؟ کیا سننے کے لیے کان نہیں ہے؟ لگتا یوں ہے کہ نہ ہمارے پاس عقل ہے، لگتا یوں ہے، اور نہ ہمارے کان ہے. اب کان جو ہے، کان کے ذریعے آپ اللہ کے نصیحتوں کو سن سکتے ہیں. کلام الہی کو آپ کسی سے سمجھنے کی کوشش کریں کہ بھئی کیا لکھا ہوا ہے اس میں. خود سمجھنے کی بجائے کسی صاحب قرآن کے پاس جائیں کہ بھئی یہ قرآن آیا ہے، اللہ نے میرے لیے بھجوایا ہے، ظاہر ہے کہ میرے لیے ہے، اور میں اسے سمجھنے سے انکار کر دوں اور اس کی بس اس کو حفظ کر کے اس کا دے در در تلاوتیں شروع کر دوں. مقصد تو یہ نہیں ہے. اگرچہ تلاوت میں یا حفظ کرنے میں ثواب ہے، لیکن اس کے لیے ہے، یہ بات نوٹ کر لیں، اس کے لیے ہے جو قرآن کو مانتا ہو، جو قرآن پہ عالم ہو، قرآن کو جانتا بھی ہو، حافظ بھی ہو، اور وہ قرآن کے بتائے ہوئے راستے پر چل رہا ہو. ہمارا اس وقت مسئلہ جو ہے وہ تو ذرا مختلف ہے سامنے کرام. ہمارا قرآن پر کتاب ہدایت کے طور پہ یقین نہیں ہے. ہاں، ایک متبرک کتاب ہم اسے سمجھتے ہیں بس، اور ہم نے اس کے ساتھ رویہ، وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک آیت فرمائی ہے وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ. تم نے اپنے دن رات کا یہ معمول بنا لیا کہ تم تو اس کو جھٹلا رہے ہو. وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ. اب رزق کا مطلب یہ ہے کہ رزق کے بغیر تو ہم جی نہیں سکتے، تو اس کو جھٹلا کر ہم زندگی گزار رہے ہیں. قرآن پاک کو جھٹلا کر ہم زندگی گزار رہے ہیں. تو اب یہ میں تھوڑا سا آپ کو پچھلے مضمون کی طرف لے جا رہا ہوں، کیونکہ اس میں تھوڑا سا مضمون رہ گیا تھا. پھر آئیں گے انشاءاللہ، اس کے بارے میں بات کریں گے. وہ آیت نمبر 43 افانت تکون علیہ وکیلا. کیا اس کی تم ذمہ داری لے سکتے ہو، یعنی اس کی کامیابی کی؟ اس کے بارے میں نے بات نہیں کی تھی. یہ سارا مضمون جو میں نے بیان کیا ہے اس کو بھی یاد رکھیں. اور ابھی میں آپ کو آیت نمبر 43 اور 44 پہ بات کر رہا ہوں. تھوڑی سی اس پہ بات رہ گئی تھی، وہ بھی ذرا نوٹ کر لیں آپ. وہ سارا مضمون اپنی جگہ صحیح ہے، وہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کیونکہ میں دوبارہ شاید خلاصہ تو بیان کر دوں گا، لیکن شاید اتنی تفصیل سے نہ بیان کروں. آج میں نے 20 منٹ بات کی ہے. یہ جو ہم نے 45 نمبر سے لے کر 50 نمبر تک جو آیت میں نے آپ کو اس کا میں نے آج مقدمہ آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے کہ یہ سارا مضمون اس لیے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے فَأَبَا أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كَفُورًا. آخری جو 50 نمبر آیت ہے کہ بھئی اکثر لوگوں نے تو ناشکری کا رویہ اختیار کر دیا ہے اور انکار کا رویہ اختیار کر لیا ہے. یہ کون ہے انکار کرنے والے اور ناشکری کا رویہ اختیار کرنے والے؟ یہ آج کا مسلمان ہے. بڑی عجیب بات ہے. آیات کافروں کے لیے آئی ہیں، فٹ ہم پر ہو رہی ہیں. یہ انہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا، یہ کافروں کے لیے ہے، مانتا ہوں میں، لیکن ہم تو کافروں کے نقش قدم پر چل رہے ہیں. دیکھیں، اصل تو وہ رویہ ہوتا ہے جو آپ اختیار کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ. تو شیطان کے نقش قدم کیا ہے؟ شیطان نے ایک حکم کو ماننے سے انکار کر دیا تھا.
ہم نے، آج کے مسلمان نے سارے اسلام سے یہ انکاری ہے، اسلام کے مقصد سے انکاری ہے۔ آپ غصہ نہ ہو اس بات پہ میری۔ دیکھیں، آپ رویوں کو ڈسکس کریں، آپ الفاظ کو ڈسکس مت کریں کہ بس میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ آپ نے کلمہ نہ تو سمجھا ہے، نہ یقین ہے آپ کا اس کے مطلب پر، نہ آپ جانتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بات ہے، کلمہ طیبہ کا مطلب بھی آپ نہیں جانتے، نہ اس پر آپ کا یقین ہے۔ اگر کوئی بتا دے تو آپ کا یقین نہیں آتا، آپ کا تو ظاہر پر یقین ہے، آپ کو تو یعنی نوٹوں کے انبار اچھے لگتے ہیں۔ تو یہ کچھ عجیب سی بات ہے۔ میں رویوں کی بات کر رہا تھا کہ ہمارا، دیکھیں اصل چیز جو ہے وہ رویہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، میں نے بات کی نا آپ کو، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔ ہم کافروں کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ کافروں کا کیا رویہ ہے؟ انکار آیات، انکار قرآن، انکار آخرت، انکار پیغمبر۔ آپ مجھے ایک چیز کے بارے میں نہیں بتا سکتے آج کے مسلمان کہ اس کا انکار نہیں، اقرار ہے دل سے اور عمل سے۔ اصل بات تو دل سے تصدیق کی ہوتی ہے۔ دل، دیکھیں، یقین سے اعمال بنتے ہیں۔ اور یہ بھی بات نوٹ کر لیں ساتھ کہ انسان اپنے یقین کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ اگر ہماری زندگی آج دنیا کے لیے ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا حقیقت ہے ہماری نظر میں۔ اگر ہم آج اللہ کو بھلا کر زندگی گزار رہے ہیں، اگر آج ہمارا رخ ظاہر کی طرف ہے، اگر ہم اصل نفع و نقصان دنیا کو سمجھتے ہیں، یعنی یقین ہے، تو پھر ہم دنیا ہی کے لیے زندگی گزاریں گے۔ آج کا مسلمان من حیث القوم یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میری زندگی، میری موت اللہ کے لیے ہے اور اللہ میرا رب ہے، یہ دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اللہ میرا الہ واحد ہے، یہ اپنے عمل سے یہ نہیں کہہ رہا۔ یہ کہتا ہے اپنے عمل سے کہ میرا معبود خواہشات نفس ہیں۔ یہ ہم سب کہہ رہے ہیں، زبان سے کچھ کہہ رہے ہیں، عمل سے کچھ کہہ رہے ہیں۔ عمل سے وہ چیز کر رہے ہیں جس پر ہمارا یقین ہے۔ ہمارا یقین ہے کہ دنیا کا فائدہ اصل ہے اور اٹل ہے، بس ہمارا رخ ظاہر کی طرف ہے، اور پھر ظاہری کچھ اعمال کر کے ہم مطمئن ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اسلام نہیں ہے سامعین اکرام، میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ اسلام نہیں ہے۔ ایمان جب دل میں داخل ہوتا ہے تو انسان مومن بنتا ہے، یہ اللہ کا جملہ ہے۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ہمارے دل میں تو دنیا ہے، ہمارے دل میں تو یقین نہیں ہے اللہ پہ، یوم آخرت پہ، الہ واحد پہ اور رسول پہ اور کتاب پہ یقین نہیں ہے۔ آپ خود دیکھ لیں، اپنا احتساب خود کریں۔ اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، اپنی کتاب خود پڑھ لو۔ اپنے احتساب کے لیے تم اپنے اوپر ظلم نہ کریں، کسی کے کہنے میں نہ آئے۔ ہمیں تو خوشخبریاں دیتے ہیں لوگ، نعت خوان ہمیں زمین سے آسمان پر پہنچا دیتے ہیں، بس شکر کرو مسلمان ہو، شکر کرو مسلمان ہو، اور تم بلا حساب کے جنت میں جاؤ گے۔ پھر دعائیں بھی مانگتے ہیں، بلا حساب کتاب ہمیں بخش دے، ہمارے اعمال جیسے بھی ہوں تو بلا حساب کتاب بخش دے۔ کوئی عجیب سی ذہنیت ہے، پتہ نہیں، مجھے تو سمجھ میں نہیں آتی۔ بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون
انہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا۔ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے خواہش نفس کو معبود بنا رکھا ہے، تو کیا تم اس پر نگہبان ہو سکتے ہو؟ ام تحسب ان اکثرهم يسمعون او يعقلون انہم الا کالانعام بل هم اضل سبیلا۔ یا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ان میں اکثر سنتے یا سمجھتے ہیں؟ نہیں، یہ تو چوپایوں کی طرح کے ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم